لکھ دے یا کسی کو سورہ فاتحہ یاد دلا دے یا کسی کو حافظ قرآن بنا دے تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لا، فرمایا یہ اولاد اگر نیک صالح ہوں گی تو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوں گی۔ اب حدیث میں تو یوں فرمایا گیا کہ اولاد تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، لیکن یہ آیت کے اندر فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے۔ تو علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یہ فتنہ اس وقت ہے جبکہ یہ مال اور یہ اولاد اللہ کی رضا والی جگہ پر نہیں لگے۔ ہماری اولاد اگر نافرمان ہے، اللہ کی ناراضگی پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، یہی اولاد ہمارے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور جو مال ہم اس کو اگر صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہی مال ہمارے لیے آخرت کی جہنم کا ذریعہ بن جائیں گے اگر مال کو صحیح جگہ پہ صرف نہیں کریں۔ تو علماء نے فرمایا کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس میں پہلا جو صرف ہے یعنی سب سے پہلے جو خرچ کرنے کی جگہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلا ہمارا جو مال لگنا چاہیے وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہی جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ فرمایا گیا، اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ جہاد فی سبیل اللہ اصل ہے تو ہمارا مال کا خرچ ہونا صحیح جگہ پہ ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے تو ہمارا مال جمع کرنا اور مال کو بڑھانا ہماری اپنی لذتوں کے لیے ہو جا رہا۔ آدمی کے ذہن میں کچھ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، کچھ پلاننگاں بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی یہ سمجھ رہا کہ مال اللہ نے دیا ہی اس لیے کہ اس مال کو میں فلاں جگہ پہ اپنی اپنی خواہشات اور ضرورت پہ لگاؤں، حالانکہ اللہ نے خود کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو جو تمہارا جو حصہ ہے اس کو لے لو۔ دوسری جگہ فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، لیکن یہ فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف کی جگہ پہ خرچ مت کرو۔ تو یہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ مال کے خرچ میں سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو مال جب اللہ کے راستے میں لگیں گا، خواہشات کے لیے مال پھر بچیں گا ہی نہیں، خواہشات کے لیے مال رہیں گا نہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں اللہ والے، مال جہاں پر لگنا ہے وہاں پر لگ جائیں گا تو جہاں پر نہیں لگنا ہے وہاں سے آدمی کا مال بچ جائے گا، جہاں لگنا ہے وہاں نہیں لگائیں گے تو وہاں لگیں گا جہاں پر نہیں لگنا چاہیے۔ اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارا مال اگر خرچ ہوگا تو وہاں پر مال نہیں لگیں گا، خواہشات کے اندر اور لذتوں کے اندر اور فانی آدمی کی جو خواہش ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے 5 چیزوں میں سادگی لا لو، 5 چیزوں میں سادگی لا لو۔ دین کے لیے جان اور مال کا خرچ کرنا آسان ہے اور آدمی آج 5 چیزوں میں سادگی لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ 5 چیزوں میں سادگی لا لے تو یہی مال آدمی کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ 5 چیزوں میں سادگی کیا فرمایا؟ پہلی چیز فرمایا کہ کھانے کے اندر سادگی لا لے۔ آج کھانوں کے اندر سادگی نہیں ہے تو مال زیادہ سے زیادہ کھانوں کے اندر لگ رہا ہے، فرمایا کہ کھانوں کے اندر سادگی لا لے۔ اور دوسرا فرمایا کپڑوں کے اندر سادگی لا لے۔ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے اگر سیدھے سادے ہو جائے تو پھر ہمارا مال اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لگنا آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی مال اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا گھر، اچھی سواری۔ یہ بات صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن نہدی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کوفہ سے آیا اور میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور خزانے آ گئے سونے چاندی کے، مدینے کے اندر سونے چاندی کے خزانے آ گئے، اور سونے چاندی کے اتنے خزانے ہیں کہ ایک آدمی اگر کھڑا ہوا ہے اس طرف تو اس طرف کا آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا، اتنا بڑا خزانہ آ گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا 11 پیوند لگے ہوئے آپ کے جسم کے کپڑے پر، 11 پیوند،
जिस में से एक पेवन ऊंट के चमड़े का था। ऊंट के चमड़े का पेवन उस वक्त में लगाता आदमी जबकि 1 से 2 से 3 मर्तबा फट जाता है तो उसको चमड़े का पेवन लगाया जाता है। अब क्या सहाबा को नहीं मालूम था कि भाई माल है तो उसको अपनी जात पे खर्च करो, अपनी ख्वाहिशों में खर्च करो, अपनी लज्जतों में ख्वाहिश करो? नहीं, सहाबा को इस बात का इल्म आ गया था। जैसा मैंने हदीस बताई कि माल भी आ जाए, इल्म भी आ जाए, और माल का खर्च इल्म की बुनियाद यानी अल्लाह की रजा वाले पे आ जाए तो ये जन्नत के अंदर, ये क़यामत के दिन ऊंचे दर्जों के अंदर होगा ये आदमी, ऊंचे दर्जों में। तो सहाबा इकराम के पास माल, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम लाए 40,000 अशरफियां थी आपके पास, 40,000 अशरफियां। अब 40,000 अशरफियों का अगर आप मोटा हिसाब डालें, एक अशरफी होती है आधा तोला सोने की, तो 20,000 तोला, 20,000 तोला सोना था हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। और 13 साल के बाद जब हिजरत का मौका आया, फरमाते हैं कि घर के अंदर कुछ नहीं छोड़ा, यहां तक कि हजरत अस्मा और हजरत आयशा दोनों जवान बेटियां घर के अंदर रखी हुई है। आज लोगों का जहन ये बना हुआ है कि भाई बच्चियों की शादी के लिए सामान जमा करो, पैसे जमा करो, बिल्कुल जमा करिए आप, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैं तो एक नसीहत करता हूं, अगर आप अपनी बच्चियों को दीनदार बनाएंगे, इंशाअल्लाह दीनदार लड़के आके फ्री के अंदर आपकी बच्चियों को ले जाएंगे इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि आपकी बच्चियों को आप दीनदार बनाए, फ्री में उठेंगी आपकी बच्चियां इंशाअल्लाह। और मुआशरे के अंदर एक जहेज और जोड़े की रकम और इसी तरीके से हिंदुआना रस्म जितनी भी है सारी खत्म हो गए तो शादियां बिल्कुल आसान हो जाएंगी और सादगी पे हो जाएंगी। अम्मा जान फरमाती कि मेरे पास एक जोड़ा था, वो जोड़ा जो है 5 दिरहम का था। फरमाया मदीने के अंदर किसकी भी शादी होती वो जोड़ा ले जाती, दुल्हन को पहनाती और दूसरे दिन लाकर मुझे दे देती। 50 बच्चियों की शादी एक जोड़े के अंदर हो गई, 50 बच्चियों की शादी एक जोड़े में हो गई। जब सादगी थी जिंदगी में, दीन था, तो एक जोड़े पे जिंदगी गुजारना आसान था। और जब दीन जिंदगी से निकल गया और जब सादगी जिंदगी से निकल गई, अलमारियां भरे हुए हैं कपड़ों से, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिल रहा। और बोल रहे क्या फिर कपड़े कैसा, फिर कपड़ों का कैसा, कपड़े। ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिजरत का मौका आया, हजरत आयशा, हजरत अस्मा 2 जवान बेटियां आए और हजरत अबू कहाफा यानी दादा अल्लाह, हजरत अबू बकर के वालिद साहब कहने लगे तेरा बाप जाते जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च करने के लिए, अल्लाह पर खर्च करने के लिए पूरा माल ले गया होगा। और बेटियां भी समझदार थी, दीन वाली बेटियां थी, हजरत अबू बकर की बेटियां थी। हजरत अस्मा फरमाती कि मैंने एक तश्तरी के अंदर कंकरियों को जमा किया, उस पर कपड़े डाले और लाके दादा के सामने पेश कर दिया। दादा जान, अब्बा जान जाते जाते छोड़ कर गए दिरहम, हमको खाली नहीं छोड़े। ऐसा हाथ फेरे, नाबीना थे, अंधे थे। बोले हाँ चलो शुक्र है बेटियों के लिए कुछ छोड़ कर तो गया। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है अल्लाह की कसम 1 दीनार छोड़कर नहीं गए थे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला, सारा का सारा अल्लाह के लिए खर्च कर दिया, अल्लाह के रसूल के लिए खर्च कर दिया। 40,000 अशरफिया, 20,000 तोले सोना जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। एक सहाबी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, साद रज़ियल्लाहु तआला, साद उनका नाम था। कहा कि रसूलल्लाह मैं निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उस्मान के पास कहो कि मैंने माल देने के लिए कहा शादी के लिए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के पास गए, सुबह का वक्त था, फजर की नमाज के बाद इशराक का वक्त था। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी को डांट रहे और ये कह रहे कि तुमने जो ना उजाला हो गया और सूरज निकल गया और तुम अभी तक चिराग को गुल नहीं करे, यानी चिराग को नहीं बुझाया। बीवी को गुस्सा करे, छोटी बात थी उस पर गुस्सा करे। वो शख्स सोचने लगा जो अपनी बीवी को एक छोटी सी बात पर यानी चिराग जो है थोड़ी देर से बंद करने पर जो अपनी बीवी को गुस्सा करा, तो ऐसा कंजूस आदमी मुझे क्या देगा। अब ये सोचकर चले गए, अल्लाह के नबी के पास कहा कि रसूलल्लाह ऐसा मामला हुआ, मैं वापस आ गया। बोले तुमने क्यों बदगुमानी की, तुमने क्यों ऐसा बुरा ख्याल किया, जाओ जाके पूछो। बल्कि बोले अब दस्तक दी, कहा कि अल्लाह के नबी ने भेजा है और ये कहा कि मुझे निकाह करना है, मुझे कुछ माल की जरूरत है। हजरत उस्मान तो गनी थे, उस्मान ने गनी लक़ब दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत उस्मान ने फला जगह पे हमारा माल पड़ा हुआ है, जितना होना है उतना ले लो, जितना होना है उतना ले लो। अब उनको 500 अशरफियों की जरूरत थी, वो 500 अशरफियां लिए और जाने लगे। इसके बाद हजरत उस्मान से पूछा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था, आप छोटी बात पर अपनी बीवी को डांट रहे थे, अब सुनो जुमला।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ جو مال تھا وہ میری اپنی ذات پہ خرچ ہو رہا تھا، تو میں اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے کم سے کم اپنی ذات کو استعمال کر رہا تھا تاکہ قیامت کے دن حساب بھی تھوڑا دینا پڑے۔ اور یہ جو مال پڑا ہوا ہے یہ اللہ کی راہ کے لیے ہے، جس کو جتنا ہونا ہے اتنا لے لو، یہ میں اپنی ذات پہ صرف ضرورت کے مقدر خرچ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ضرورت پہ بھی کم سے کم خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، جو علم سمجھایا تھا کہ مال کا خرچ کہاں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال لیے اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک عورت سے نکاح کا پیغام دیا، نکاح کی بات چیت ہو گئی۔ اب سامان شادی خریدنے کے لیے رواج عرب کے اندر یہ تھا کہ بچی کے آنے سے پہلے اس کے جو بھی ضرورت کا سامان ہے مرد آدمی خود پوری تیاری کر کے رکھتا تھا، تو پلنگ وغیرہ بستر جو بھی ضرورت تھی، جو چکی وغیرہ ضرورت کی چیز تھی وہ خریدنے کے لیے گئے، جہیز کا سامان شوہر خود جا رہا ہے، یعنی نوشا دولہا خود جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا مزاج الگ ہو گیا، بچی والوں سے پورا جہیز لیں گے، پورا مطالبہ کریں گے، جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ اصل تو شریعت کے اندر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے انتظام کریے، یہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد وہ سامان لے کے تیاری کرے، اعلان ہوا، آواز لگائی، اللہ کے راستے میں جماعت جا رہی ہے، نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلو۔ فرماتے روایتوں کے اندر آتا جو سامان جہیز، جو سامان شادی کا خریدا تھا وہ سارا واپس کیا اور اللہ کے راستے کا سامان لے کر اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ ضرورت زندگی کو مقدم کیا تھا، شادی کرنا، اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ ضرورت زندگی ہے، لیکن ضرورت زندگی کو بھی مقدم کیا تھا آخرت کے بنانے کے لیے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کی حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنا یہ دنیا کی ضرورت زندگی سے بھی زیادہ مقدم کیا تھا۔ اور کیا وہ سارا مال جو ہے نا خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں گئے، منہ پہ کپڑا لگا دیے، یہاں تک کہ شہید بھی ہو گئے۔ روایتوں میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھندے، اپنے جو ہے پیر کے پنڈلی پر ان کو رکھا، اپنے پیر کے زانوں پہ رکھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھے، پہلے تو آپ رو رہے تھے، پھر آپ مسکرائے، پھر اپنی نظروں کو نیچے کرے۔ صحابہ پوچھے کہ رسول اللہ یہ کیا معاملہ، یہ کیا ماجرا؟ پہلے مسکرائے، پھر بعد میں آپ روئے، پہلے آپ روئے پھر مسکرائے، پھر نظروں کو نیچے کرے۔ فرمایا رونا تو اس بات کا تھا کہ سعد کی جدائی پہ رو رہا تھا، سعد کی جدائی پہ رو رہا تھا کہ اتنا رفیق میرا صحابی وہ اللہ کے پاس چلے گیا، مجھ سے دور ہو گیا، اس پہ رو رہا تھا۔ خوشی اس بات کی ہوئی جیسا میں دیکھ رہا کہ سعد آسمان پہ پہنچا تو آسمان کے دروازے کھلے، میں دیکھ رہا تھا کہ سعد کی طرف حوریں دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، سعد کی طرف حوریں دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایک حور کی پنڈلی نظر آئی تو میں نے اپنی نظروں کو نیچے کر دیا۔ دنیا کے اندر بشارتیں دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے دوستو ہم یہ سمجھے یہ جو نا مال جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ سب سے پہلا صرف یاد رکھیے، سب سے پہلے خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے کا جہاد، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی یہ مال کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ آپ اگر یہاں پر مال خرچ کرنے والے بن جائے تو نفسانی خواہشات کے اندر اور بیجا اسراف کے اندر سے آپ کا مال بچ جائے گا۔ جیسا میں نے کہا 5 چیزوں میں سادگی لانا ہے، کھانے میں سادگی لائے، کپڑوں میں سادگی لائے، سواری کے اندر سادگی لائے۔ جو ہماری سواری ہے ضرورت زندگی ہے۔ آپ اگر ہماری ضرورت زندگی موٹر سائیکل اسپلینڈر فیشن پہ بھی ہو جا رہی، لیکن آپ بلٹ لے رہے، آپ اس سے مہنگی گاڑیاں لے رہے، یہ یاد رکھیے اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ آپ کے کپڑے سیدھے سادے کپڑوں میں آپ کا کام ہو جاتا، لیکن ہزاروں روپے کے کپڑے خریدے جا رہے۔ گھر کے اندر سیدھا سادہ گھر آسانی سے چل جاتا، لیکن ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے، ڈیکوریشن کے اندر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ شادی کے اندر باہر لائٹنگاں لگائی جا رہی، شادی کے اندر ویڈیو گرافی رکھی جا رہی، شادی کے اندر آدمی بینڈ باجا رکھ رہا، اسی طرح سے گانا بجانا کتوں کی طرح اور جناب سوروں کی طرح ناچ رہا ہے روڈوں کے اندر۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ اسلام اور یہ شریعت کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گانا بجانا ان سب کو بند کرنے کے لیے آیا ہوں۔
ان سب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. ان آلات کو ختم کرنے کے لیے تو ہمارے نبی مبعوث ہوئے تھے, پیدا ہوئے تھے. لیکن آج وہی نبی کا نام لینے والے, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کو فروغ دے رہے ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں. گانے کے اندر مسلمان آگے, بجانے کے اندر مسلمان آگے, ناچنے گانے کے اندر مسلمان آگے. حالانکہ یہ مسلمان کا مال خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے. یاد رکھیے یہ مال آدمی کے لیے آخرت کے اندر عذاب کا ذریعہ بن جائے گا, عذاب کا جو ذریعہ بن جائے گا یہ مال ہمارا. تو فرمایا کہ گھر ہو سیدھا سادہ ہو, گھر کے اندر ضرورت زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھر تھے. آپ دیکھو اما جان فرماتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے آپ کا سر جا کے چھت کو لگتا تھا, اور فرماتی جب آپ سجدہ کرتے تھے رات میں تہجد میں تو میں اپنے پیروں کو سکیڑ لیتی تاکہ اللہ کے نبی سجدہ کرے. کبھی کبھی آپ لمبا سجدہ کرتے تھے اور میں اسی طریقے سے اپنے پیروں کو سکیڑ کے رکھتی. جب آپ سجدے میں سے اٹھتے تھے جب اپنے پیروں کو لمبا کرتے تھے. اتنا چھوٹا گھرانہ تھا آپ سے. ضرورت زندگی ہے بھائی, انسان کی ضرورت زندگی. جبکہ گورنر تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے ملک شام کے. آج ملک شام 5 ملکوں کے اندر ڈیوائڈ ہو گیا, اردن, لیبیا, اسی طریقے سے فلسطین. یہ 5 ملک ہے جو کہ پہلے ملک شام کہلاتا تھا. اتنے بڑے ملک کے گورنر ہے یعنی بادشاہ ہے, ایک حساب سے بولیے آپ پرائم منسٹر ہے. اور گھر کی زندگی کیسی ہے فرماتے پورے شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, میں دیکھوں تو صحیح گورنر کا گھر کیسا ہے, پرائم منسٹر کا گھر کیسا ہے. جب دیکھے تو پورے شہر سے الگ جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے, اور وہ جھوپڑی بالکل تین جو لکڑیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ گورنر کا گھر ہے. معاذ بن جبل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. علماء کا جھنڈا لینے والا معاذ بن جبل. دنیا کی زندگی کتنی سیدھی سادہ ہے, کتنی سیدھی سادھی زندگی. فرمایا کہ 3 لکڑی کے پلر ہے, اس کا ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے, وہ جھوپڑی کے اندر گورنر ہے, اس کے اندر ایک جھولا رکھا ہوا ہے. کہا کہ یہ جھولے میں کیا ہے؟ حضرت عمر دیکھا کرتے تھے گورنروں کو کیسی زندگی گزار رہے, یہ جھولے کے اندر کیا ہے؟ فرمایا میری دنیا بھی ہے میری آخرت بھی ہے. بتاؤ تو صحیح تمہاری دنیا آخرت کیا ہے؟ جھولے میں سے نکالے تو ایک پیالہ تھا. فرمایا یہ پیالہ کیا ہے؟ فرمایا اگر کہیں سے آٹا یا روٹی وغیرہ ملتی ہے تو اس کو پانی میں گھون لیتا ہوں اور گھلا کے پی لیتا ہوں, یہ میری دنیا ہے. اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے اسی سے میں وضو کرتا ہوں, یہ میری آخرت ہے. گورنر کی زندگی ہے, کتنی سیدھی سادھی زندگی. اگر میرے دوستو یہ 5 چیزوں میں ہماری سادگی آ جائے تو میرے دوستو ہمارا جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں لگنا, جہاد فی سبیل اللہ, دعوت و تبلیغ میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. ہمارے ایک ساتھی یوگانڈا سے ایک جماعت آئی تھی, وہ ساتھی بتا رہے تھے یوگانڈا کے ایک ساتھی ذمہ دار ساتھی یہ کہنے لگے آپ ہندوستان میں جا کے لوگوں سے کہیے کہ 3 ٹائم کھانے کے بجائے 2 ٹائم کھانا کھائیے, اور جو پیسہ 1 ٹائم کا بچے وہ پیسوں سے ہمارے پاس آئے اور لوگوں کو یہاں پر تبلیغ کرے. جبکہ آج سے 70 سال پہلے 90% وہاں پر مسلمان تھے, آج صرف 30% مسلمان ہیں. فرمایا کہ 50% جو ہے جو مسلمان تھے وہ عیسائی ہو گئے. عیسائیوں نے ایسی محنت کی 10 سال سے 20 سال سے اپنے مذہب کی پرچار کر رہے, اپنے دین کی جو ہے نا لوگوں کے اندر تبلیغ کر رہے, اور 50% مسلمان جو کہ عیسائی بن گئے, جہنم کے دہانے پہ چلے گئے. فرمایا کہ تم 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم کا کھاؤ, 1 ٹائم کا پیسہ بچاؤ, اور بچا کے جو ہے نا ہمارے ملکوں میں آ کے تبلیغ کرو, یہاں پر مسلمانوں کو سمجھاؤ. نہیں تو لوگ پھر رہے ہیں, آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. میرے دوستو اگر ہم اپنی خواہشات کو روک دے, اگر یہ 5 چیزوں میں سادگی لا لے, 5ویں چیز شادیوں کے اندر اگر مسلمانوں کا مال اگر کم خرچ ہو جائے, مال بچنے والا آج مسلمان کما رہا اس لیے کہ شادیوں کو جمانے کے لیے, اور شادی ہونے کے بعد پھر شادی کا قرضہ اتارنے کے لیے کما رہا. بس یہ ہماری زندگی مقصد بن گئی, ضرورت زندگی مقصد بن گئی. کپڑا, کھانا, مکان, بچوں کی ضرورت اور اپنی شادیاں, سواریاں, یہ ضرورت زندگی مقصد زندگی بن گئی, اور اس کے لیے آدمی مال لگا رہا ہے. اگر ان چیزوں پہ ہم سادگی لا لیں میرے دوستو تو ہمارا اللہ کے دین کے لیے نکلنا, اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا اور اپنا مال خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسراف سے، فضول خرچی سے اور بیجا صرف سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی